اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمہارے گناہوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہیں پکڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں اس انتظار میں رہتا ہوں کہ شاید تم توبہ کرو، اور جب تم مجھ سے توبہ کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، تو پھر میں تمہاری توبہ کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب اپنے پورے جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری جہنمی کو جب جہنم سے نکالیں گے تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا، اس کو نکال لیا جائے گا لیکن اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا ربی اصرف وجہی عن النار قد قشبنی ریحها واحرقنی ذکاؤها، کہ اے میرے رب میرا چہرہ اس آگ سے پھیر دیجئے، اس لیے کہ اس آگ کی تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی ہے اور اس کا دھواں مجھے تکلیف دے رہا ہے، میرا چہرہ یہاں سے ہٹا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہیں گے کہ اگر میں تمہاری یہ تمہاری بات پوری کر لوں، یہ خواہش پوری کر لوں، تو اس کے بعد کوئی اور سوال تو نہیں کرو گے؟ تو وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ، اگر آپ میرا چہرہ آگ سے پھیر دیں تو اس کے بعد میں کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کر دیں گے۔ پھر وہ آدمی دور سے بیٹھا جنت کی نعمتوں کو، جنت کی لذتوں کو، جنت کی حوروں کو، جنت کی آسائشوں کو دیکھے گا۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے گا اور وہ کہے گا، یا ربی قدمنی عند باب الجنہ، اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، الیس قد اعطیت العہد والمیثاق، کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو اگر یہ پورا کر لیا جائے تو اس کے بعد تم مطالبہ نہیں کرو گے؟ تو وہ آدمی کہے گا، یا اللہ بس یہ آخری مطالبہ ہے، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے، اور کوئی مطالبہ نہیں کروں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے دروازے کے قریب بیٹھا دیں گے۔ اب جب وہ مزید قریب ہو کر جنت کی نعمتوں کو، جنت کے باغات کو دیکھے گا تو اب اس کے دل کے اندر پھر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی کہ کاش میں اس جنت میں داخل ہو جاتا۔ پھر وہ سوال کرے گا، یا ربی ادخلنی فی الجنہ، اے میرے رب مجھے اس جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، ویحک یا ابن آدم الیس قد اعطیت العہد والمیثاق، کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد تم کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے، کوئی اور سوال نہیں کرو گے، کوئی اور خواہش نہیں کرو گے؟ تم نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو وہ آدمی کہے گا، یا ربی لا تجعلنی اشقا خلقک، اے میرے رب مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محروم بندہ نہ بنائیے، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ بدبخت ترین بندہ نہ بنائیں، مجھے آپ داخل کر دیں، میرے حال پہ رحم کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسکرائیں گے اور اس کو کہیں گے، ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ارشاد فرمائیں گے، سل یا عبدی، اے میرے بندے مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ، کیا چاہیے تجھے؟ پھر وہ بندہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی عقل اور اپنی فہم اور اپنی ادراک کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کرے گا۔ پھر اس کی خواہشات کی جو فہرست ہوگی وہ تمام ہوگی، ہر چیز مانگ لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کو کھولیں گے، اس کے ذہن میں متعدد چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خیال ڈالیں گے کہ یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ وہ ہر چیز مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا۔ جب تھک جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اور کچھ چاہیے؟ وہ کہے گا، یا اللہ بس سب کچھ بہت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا، کہ اے میرے بندے یہ جتنا کچھ تو نے مانگ لیا وہ تو تیرا ہے ہی، اس سے 10 گنا دوہرا میں تمہیں عطا کرتا، 10 گنا اضافے کے ساتھ تمہیں عطا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخشنے کے اور معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔